سلطان صلاح الدین ایوبی کی پوری کہانی۔ 12ویں صدی کا وہ دور جب اسلامی امت کمزوری، پھوٹ اور بے حسی کا شکار تھی۔ بیت المقدس مسلمانوں کا پہلا قبلہ عیسائیوں کے قبضے میں تھا۔ ہر روز بے گناہوں کا خون بہایا جاتا تھا اور امت کے رہنما گہری نیند میں سو رہے تھے۔ اسی دور میں اللہ نے بھیجا صلاح الدین ایوبی کو، ایک شیر، ایک مجاہد، ایک فرشتہ، صفت انسان۔ 1137 عیسوی عراق کا کرکیت شہر، جہاں ایک بچہ پیدا ہوا، نام رکھا گیا یوسف بن ایوب۔ بچپن سے ہی اس بچے میں عجیب سی شان تھی، علم سے محبت، نمرتا، سادگی اور اللہ کا خوف۔ ان کے والد نجم الدین بھی نیک اور بہادر افسر تھے۔ انہیں کی تربیت نے صلاح الدین کو سیرت اور صفت کا آئینہ بنایا۔ صلاح الدین نے قرآن، حدیث، فقہ اور تاریخ کا گہرا علم حاصل کیا، لیکن ساتھ ہی گھڑ سواری، تلوار بازی اور جنگ کی مشق بھی کی۔ راتوں میں عبادت اور دن میں مشق، یہی ان کی زندگی کا نظم تھا۔ وہ فقر میں جیتے تھے، مگر روحانی طاقت ان کے چہرے سے جھلکتی تھی۔ صلاح الدین کے چاچا شیر کوہ انہیں اپنے ساتھ مصر لے گئے۔ وہاں عیسائی اور فاطمی سازشیں چل رہی تھیں۔ شیر کوہ کی وفات کے بعد صلاح الدین کو مصر کا وزیر اعظم بنا دیا گیا۔ یہاں سے ایک عام فوجی افسر اب امت کا رہنما بن گیا۔ وہ کہتے تھے، یہ عہدہ ایک امتحان ہے، نہ کہ عزت کا تاج۔ صلاح الدین جانتے تھے کہ اگر بیت المقدس کو حاصل کرنا ہے تو پہلے مسلمانوں کو ایک کرنا ہوگا۔ انہوں نے مصر، یمن، حجاز اور پھر شام کو ایک سلطنت میں جوڑا۔ انہوں نے امیروں کو بنا تلوار کے اپنے اخلاق اور انصاف کے ساتھ ملایا۔ ان کی سادگی کا یہ عالم تھا کہ انہوں نے سلطانی تخت کو چھوڑ کر تنبو میں رہنا پسند کیا۔ صلاح الدین فجر سے پہلے اٹھتے، تہجد میں گڑگڑاتے اور پھر قرآن پڑھتے۔ وہ خود اپنے ہاتھوں سے غریبوں کو کھانا کھلاتے، بیماروں کی تیمارداری کرتے۔ ان کے وزراء کہتے تھے، یعنی وزیر لوگ کہتے تھے، اے سلطان آرام بھی کیجیے۔ وہ کہتے تھے، جب میری امت پریشان ہو تو مجھ پر آرام حرام ہے۔ 1187 سب سے بڑی جنگ حطین۔ صلاح الدین کی فوج نے عیسائیوں کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ پانی بند کر دیا گیا تھا اور ان کی طاقت ٹوٹ چکی تھی۔ راجہ گائی اور سردار رینالڈ کو گرفتار کیا گیا۔ صلاح الدین نے راجہ گائی کو معاف کر دیا، مگر رینالڈ کو، جس نے معصوم حاجیوں کا قتل کیا تھا، خود اپنے ہاتھوں سے سزا دی۔ 29 ستمبر 1187 مسلمانوں نے بیت المقدس کو فتح کیا، مگر ایسا کوئی قتل عام نہیں ہوا جیسا عیسائیوں نے کیا تھا۔ صلاح الدین نے یہودی، عیسائی اور معصوم لوگوں کو امان دی۔ انہوں نے کہا، ہم اس شہر کو تلوار سے نہیں، انصاف سے حاصل کریں گے۔ آج بھی اس دن کو تاریخ سلام کرتی ہے۔ جب رچرڈ دا لائن ہارٹ نے دیکھا کہ صلاح الدین نے نہ صرف بہادر ہیں بلکہ انصاف پسند بھی ہیں، تو وہ دنگ رہ گئے۔ اس نے کہا، کاش صلاح الدین جیسا بادشاہ عیسائیوں کے پاس ہوتا۔ صلاح الدین نے رچرڈ کو پانی بھیجا، دوا بھیجی۔ یہ تھی اسلامی ادب کی مثال۔ 1193 میں سلطان بیمار ہو گئے۔ انہوں نے اپنا سب کچھ امت کے لیے لٹا دیا تھا، یہاں تک کہ ان کے پاس کفن کے پیسے بھی نہ تھے۔ ان کا جنازہ سادہ تھا، جیسا وہ خود تھے۔ دنیا روئی، صرف مسلمان ہی نہیں، عیسائی اور یہودی بھی روئے۔ صلاح الدین نے اپنی وصیت میں کہا تھا، میرا کفن میری تلوار اور میری فقیری ہی میری پہچان ہے۔ آج جب امت دوبارہ بکھر رہی ہے، جب بیت المقدس پھر سے پکار رہا ہے، جب ظلم بڑھتا جا رہا ہے، ہمیں صلاح الدین ایوبی کی مثال کو اپنانا ہوگا۔ ان کی طرح نرمی اور سختی کا سنتلن، توازن اور تقوی کا نور، یہی آج کی ضرورت ہے۔ صلاح الدین ہمیں سکھاتے ہیں، اگر دل میں اللہ ہو اور مقصد امت ہو تو ہر ناممکن ممکن بنتا ہے۔ محترم بزرگوں، دوستوں، یہ تھی صلاح الدین ایوبی کی کہانی جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے بیان کی، جن کی تقوی اور پرہیزگاری
आप लोगों को अच्छी तरह से पता हो गई है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लीजिए, ताकि हमारी हर नई वीडियो आप लोगों तक पहुंचती रहे। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।